قد قال اللہ تبارک و تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ احرام سے حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس وقت انسان کے لیے شریعت اسلامی میں 25 چیزیں جو اس کے لیے جائز تھی، اب ان کا استعمال اس کے لیے حرام ہو گیا۔ ان میں صید بری بھی تھا، جماع ہے، باقی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آج نواں ہے استعمال الطیب، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا۔ سید عروہ علی اللہ مقامہ ارشاد فرما رہے ہیں، محرم کے لیے حرام ہے زعفران، عود، مسک اور ورس کا استعمال کرنا۔ نہ ان کو استعمال کر سکتا ہے، نہ ان کو سونگھ سکتا ہے، نہ بدن پر مل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کر سکتا ہے اس سے ان دنوں کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھائے۔ والاحوط الاجتناب عن کل طیب۔ 4 چیزیں تو ہیں، زعفران، عود، مسک اور ورس۔ عود بھی خوشبو ہے، مسک کستوری ہے، ورس ایک گھاس ہے جو خوشبودار ہے، زعفران تو مشہور ہے۔ تو ان 4 چیزوں کا استعمال طیب کے طور پر احرام کے بعد، جب تک احرام اس کا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں میں اس قسم کا کوئی خلاف نہیں ہے، استعمال طیب ناجائز ہے حج کے دنوں میں، اور اس کے لیے نصوص متضافرہ ہی نہیں بلکہ نصوص متواترہ موجود ہے۔ البتہ بحث اس میں ہے وہ کون سا طیب جو ہے وہ اس میں۔ جہاں تک طیب کا تعلق ہے، کافی ساری روایات ہیں جن میں 4 طیب جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ طیب سے منع کیا گیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر وہ طیب جو آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ وہ حج کے دنوں میں جو ہے وہ استعمال کرے۔ اور استعمال بھی ہر قسم کا، نہ اس کو کھانے میں استعمال کر سکتا ہے، نہ بدن پر ملنے میں استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی چیز میں۔ روایات کافی ہیں جو استعمال مطلق طیب سے منع کر رہی ہے، تو گویا اس میں پھر تمام کے تمام طیب آ جائیں گے، حتیٰ کہ آج کل کے زمانے میں جو عطر ہیں وہ بھی اسی کے اندر آ جائیں گے۔ لیکن روایات مطلقہ جس میں ہر قسم کی طیب کو منع کیا گیا ہے، ہر قسم کی خوشبو کو، ان کے مقابلے میں ایسی روایات موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ 4 یا 5 ایسی طیب ہیں جن کو استعمال نہ کریں۔ تو جب یہ روایات 4-5 والی موجود ہیں تو یہ مقید بن جائے گی، گویا ہر قسم کا طیب ممنوع نہیں بلکہ 4 طیب ممنوع ہیں یا 5 طیب ممنوع ہیں۔ صحیح معاویہ ابن عمار جس میں تصریح کی گئی ہے کہ صرف 4 حرام ہیں، باقی مکروہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ کے لیے جو طیب حرام ہیں وہ مسک ہے، عنبر ہے، ورس ہے اور زعفران ہے۔ اب اس میں مسک، عنبر، ورس، زعفران ذکر کیا گیا ہے، عود ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ 4 جو ہیں وہ حرام ہیں، باقی حرام نہیں ہیں، بلکہ ہاں البتہ کوئی مضطر ہو استعمال کرے، وگرنہ باقی چیزوں کا استعمال جو ہے نا
وہ جائز ہے، یہ حرام ہے انسان کے لیے۔ دوسری روایت ہے معتبرہ عبد الغفار حضرت ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مسک، عنبر، زعفران اور برس، جیسے انہوں نے ذکر کیا، یہ چاروں کے چاروں حرام ہیں۔ اس روایت کو وسائل نے ذکر کیا ہے آداب حمام میں، لیکن انہوں نے اود کا ذکر کیا ہے، ورس کا ذکر نہیں کیا، جو صحیح معاویہ بن عمار میں تھا یا عبد الغفار میں۔ عبد الغفار کی روایت میں ہی انہوں نے جو روایت خود ذکر کی ہے، اس میں ورس کی بجائے انہوں نے اود کا ذکر کیا ہے۔ تو گویا ورس بھی آیا ہے روایت میں، چلو عبد الغفار کی روایت میں یہاں ذکر ہو رہا ہے ورس، وہاں ذکر ہو رہا ہے اود، لیکن معاویہ بن عمار کی روایت میں تو باقاعدہ ذکر ہے نا چار، تو یہ چار بھی حرام ہیں اور اود بھی گویا کہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ معتبرہ گویا 5 حرام ہو جائیں گے۔ معتبرہ ابن ابی یافور ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس میں بھی عنبر، زعفران، یہ چیزیں جو ہے وہ حرام قرار دی گئی۔ تو یہ روایات مطلقہ تھیں زیادہ تر، جو کہتی تھی ہر قسم کی طیب حرام ہے، لیکن روایات مقیدہ نے ان کی تقیید کر دی ہے، خصوصاً روایت معاویہ بن عمار، جس میں باقاعدہ ذکر ہے کہ 4 حرام ہیں، باقی سب کے سب مکروہ ہیں۔ باقی روایات میں مکروہ کا ذکر نہیں تھا، تو انہوں نے باقاعدہ مکروہ کا ذکر کیا ہے، تو یہ مقید ہو جائیں گی۔ تو گویا کہ طیب میں سے جو حرام ہیں وہ 5 ہیں یا 4، باقی سب کے سب جو ہیں وہ مکروہ ہیں۔ تو عمومات سے رفع ید کیا جائے گا اور حکم مختص ہوگا حرمت کا ان مذکورات کے ساتھ جو ان روایات میں جو ہے وہ استعمال ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عطور وغیرہ جو ہم اس زمانہ میں کر رہے ہیں، ماء الورد ہے، دوسرے عطر ہیں، عطر رزاقی ہے، قیاس ہے، یہ اس طرح کی جو ہے وہ، ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ ان میں سے جو ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، انہی کی طرح کی ان کی خوشبو ہے، وہ جائز ہوں گے، باقی جائز نہیں ہوں گے۔ اب روایات میں آپ نے دیکھا ہے کہ صحیح معاویہ بن عمار میں 4 تھیں، عبد الغفار کی روایت میں انہوں نے 4 ذکر کی تھی، وسائل میں 5 ذکر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورس اور اود، ان میں سے کس کی اہمیت ہے؟ صحیح معاویہ بن عمار میں ورس موجود ہے، غفار میں بھی ورس ہے، لیکن وسائل نے اس میں اود ذکر کیا ہے، تو اس میں سے کس کو؟ گویا یہ کہا جائے گا کہ کچھ روایات میں ہے ورس، کچھ روایات میں ہے اود، ان میں لا محالہ گویا کہ کیا ہو جائے گا، تعارض ہو جائے گا۔ تو معاویہ بن عمار میں ورس ہے، عبد الغفار میں دونوں چیزیں ہیں، تو ان میں گویا کہ کیا ہو جائے گا۔ تو باقی تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ جی ظہور سے رفع ید کریں، جہاں تصریح ہے، خاص طور پر یہ تصریح ہے کہ باقی سب مکروہ، اس کو لیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ تر جو ہے وہ ورس ہے، لیکن چونکہ اود بھی روایات میں موجود ہے، تو بہتر ہے کہ انسان اود سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ سید صاحب عروہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جی وہ فواکہ جو طیبۃ الریح ہے، یعنی جو خوشبودار ہیں، جیسے تفاح ہے، سفرجل ہے، ان کو آپ کھا تو سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر ان کو سونگھیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے کھائیں گے تو کچھ نہ کچھ خوشبو تو آ جائے گی، ناک میں بھی چلی جائے گی، لیکن خاص طور پر سونگھنا جو ہے نا، وہ سونگھنا ان کا وہ ٹھیک نہیں ہے، شم ٹھیک نہیں ہے۔ گویا 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عقل، ایک ہے شم۔
کھانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن خاص طور پر سونگھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک عقل کا تعلق ہے، ان تمام فواکہ، تمام نباتات، تمام خضروات جن میں کچھ نہ کچھ خوشبو ہوتی ہے، ان کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اور بعض روایات میں باقاعدہ تصریح کی گئی ہے کہ آپ اترج بھی کھا سکتے ہیں، تفاح بھی کھا سکتے ہیں، نبت بھی کھا سکتے ہیں۔ جن چیزوں کی فواکہ کی ری اچھی ہے ان کو بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے، اترج جو ہے یہ تقریباً لیمو قسم کا کوئی ہے جس میں خوشبو بھی لامحالہ ہوتی ہے۔ تفاح تو ہے، جہاں تک نبق کا تعلق ہے یہ بھی ایک سبزی ہے لیکن خوشبودار ہے۔ ان کو آپ کھا سکتے ہیں لیکن سونگھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ممنوع جو ہے نا، وہ ہے وہ چیزیں جن کا اصل مقصد خوشبو ہوتا ہے، جن کا مقصد کھانا ہے نا، ان میں اگر خوشبو ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، آپ ان کو کھا سکتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں بنائی گئی ہیں خوشبو کے طور پر ان کو آپ استعمال نہ کریں۔ جو فواکہ، نباتات، خضروات کھانے کے لیے عمدہ طور پر استعمال ہوتی ہیں، آپ بے شک ان کو کھائیں، اگرچہ ان میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو ان میں عطور وغیرہ بھی آ جائیں گے، لیکن اترج یا اس طرح کی جیسے سفرجل، تفاح، نعنا، پودینہ وغیرہ، ریحان اور خوشبو ہیں، تو ان کا جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گویا ابھی تک یہ ہوا کہ جو چیزیں استعمال نہیں کرنی وہ صرف 5 ہیں۔ البتہ کوئی ایسی چیز جو خوشبودار ہو اور کھانے میں عام طور پر استعمال ہوتی ہو آپ کھا سکتے ہیں لیکن سونگھ نہیں۔ نمبر 2 ہو جائے گا شم۔ محمد بن مسلم کی روایت بھی ہے، صحیح ہے، معاویہ بن عمار بھی ہے ابی عبداللہ علیہ السلام سے کہ شم جائز نہیں ہے، اور لازم ہے الامساک عن الانف۔ محمد بن مسلم کی روایت میں ہے کہ محرم اپنے ناک سے ہر قسم کی خوشبو کو روکتے ہیں۔ اور صحیح معاویہ بن عمار میں ہے، اس میں یہ کہا گیا امسک علی انفک من الرائحۃ الطیبہ۔ گویا شم جو ہے وہ ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو قسم المعقولات ہیں ان کا شم جو ہے وہ بھی ناجائز ہے؟ جب آپ کھائیں گے تو شم تو ہو جائے گا، خوشبو تو اس وقت آ جائے گی، آیا یہ بھی ناجائز ہے؟ ناجائز نہیں۔ یہ کہتے ہیں چونکہ منع کیا گیا ہے شم سے، لذا جو چیزیں خاص طور پر استعمال ہوتی ہیں خوراک میں جیسے سیب وغیرہ، بے شک ان کو کھائیں، لیکن کھانے کے بغیر ویسے ان کو آپ سونگھیں جیسے پڑا ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، یہ آپ کے لیے ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح ابن عمار سے مستفاد ہوتا ہے کہ 4 چیزیں آپ کے لیے ممنوع ہیں۔ تو ایسی صورت میں جائز ہوگا باقی جتنی چیز بھی ہیں ان کا شم بھی قاعدتاً جائز ہونا چاہیے، کیونکہ ممنوع تو صرف 4 چیزیں یا 5 چیزیں قرار دی گئی ہیں، باقی سے کیوں جو ہے اس کو منع کیا گیا؟ لذا جتنے اسمار ہیں، پھل ہیں، وہ قاعدتاً جو ہے ٹھیک ہونے چاہیے۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جن جن چیزوں کو کھا رہے ہیں آپ خاص طور پر ان کا شم نہ کریں، ویسے شم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ایک روایت ہے کہ جائز ہے شم میں نباتات بریہ جن میں رائے ہے طیبہ جو ہے وہ پایا جائے، اور کئی نصوص دلالت کرتی ہیں کہ آپ ازخر استعمال کر سکتے ہیں۔ ازخر ایک سبزی ہے، جڑی بوٹی ہے جو خوشبو کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ آپ شی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک گھاس ہے جو خوشبو کے طور شے بھی ہے، شی بھی ہے۔
خزامی بھی استعمال کر سکتے ہیں، خزامی بھی ایک گھاس ہے جو اس طرح کے ہے۔ تو گویا کہ یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ مؤید بن جائے گی کہ جو چیزیں استعمال کی ہیں ان کو آپ بالکل استعمال کریں، لیکن شم جو ہے اس کے لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ صاحب ہدایت نے اپنی کتاب میں ریحان کا اضافہ کیا ہے، خوشبو کا۔ گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ منع خوشبو 5 نہیں ہے بلکہ 6 ہے۔ صحیح عبداللہ بن سنان بھی ان میں ذکر کیا ہے، اور خبر حریز بھی ذکر کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ ریحان بھی حرام ہے۔ مثلا صحیح عبداللہ بن سنان میں ہے ریحان کو آپ مس نہ کریں جبکہ آپ محرم ہیں۔ خبر حریز میں ہے کہ محرم مس نہ کرے ریحان کو اور نہ ہی اس کو استعمال کرے۔ خبر حریز کو انہوں نے خبر حریز کہا ہے، وہاں صحیح عبداللہ حنان کہا ہے، اس واسطے کہ خبر حریز 2 طریقے سے نقل ہوئی ہے۔ ایک طریقے سے اس کی صحت ہے، دوسرے طریقے سے اس کی صحت نہیں ہے۔ خبر حریز جو ہے اس کی حجیت کا ثبوت جو ہے وہ مشکل ہے۔ شیخ نے اس کو روایت کیا ہے اپنے طریق سے، اور وہ طریق صحیح ہے کہ حریز علیہ صادق علیہ السلام، لیکن کلینی اثبت ہیں شیخ سے، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے رواہ عن حریز امن اخبرہ علیہ صادق علیہ السلام۔ گویا درمیان میں ایک آدمی معلوم موجود ہے حریز کے درمیان، امام صادق کے درمیان، اب اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے کون نہیں، تو یہ روایت جو گیا کہ مرسل ہو جائے گا۔ تو گویا کہ شیخ صاحب کی روایت کے مطابق یہ روایت صحیح ہے، کلینی کی روایت کے مطابق یہ روایت مرسل ہے۔ ایسی روایت کو کہیں گے روایت مرددہ، کہ پتہ نہیں معلوم نہیں ہو رہا مرسل ہے یا مسند ہے، لا یمکن الاعتماد علیہا، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ ریحان اکثر روایات میں صحیح عمار میں موجود نہیں ہے، وہ دوسرا صحیح جو تھا اس میں بھی موجود نہیں ہے، تو احتمال نہیں دیا جا سکتا کہ ریحان حرام ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اس کو باقی افراد طیب میں شامل کیا جائے جن کے بارے میں صحیح امام عمار نے کہا تھا کہ سارے کے سارے مکروہ ہیں۔ دوسرا امام کی روایت میں اشباہی ہی بھی ہے صحیح معاویہ بن عمار میں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے اشباہ سے کہ اذخر کا شم بھی جائز ہے، خزامہ کا بھی جائز ہے، شے کا بھی جائز ہے، اس کی خوشبو ریحان کی بھی شے اور اذخر کی طرح ہوتی ہے، لہذا یہ بھی گویا کہ کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اگر صاحب ہدایت کے پاس کوئی روایت ہے علیحدہ تو اس کو حمل کریں گے کس پر؟ کراہت پر۔ تیسرا صحیح ابن سنان ہے جس میں منع کیا گیا ہے ریحان سے منع کیا گیا ہے، لیکن وہ مبنی ہے اس بات پر کہ اس نے کہا ہے کہ یہ نبات خاص ہے اور مقابل تفاح ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ریحان خوشبو کو کہتے ہیں اور یہ عام ہے، تمام خوشبو پر اس کا استعمال ہوتا ہے، لذا ایسی صورت میں اگر دیکھا جائے تو روایات میں جو جمع ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے صرف 4 یا 5 چیزوں سے بچنا ہے، باقی سب چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر اس کے بارے میں کوئی روایت ہے تو اس کو عمل کرنا چاہیے کراہت پر۔